سب سے پہلے میں تمام حاضرین کو اور علماء اعلام اور بزرگان کہ جو حکمت بندہ حقیر کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں کہ بہت ساری شخصیات میرے سامنے ایسی بیٹھی ہیں جو مجھ سے سینئر ہیں، اور انہی سینئر برادران اور علماء کے حکم کی تعمیل اور ان کی بات کو مانتے ہوئے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ کوئی خطیب نہیں، ایک ادنا سا نجف کا طالب علم ہوں، بس جشن صادقین کی مبارکباد اور اس پروگرام کے اختتام پہ دعائیہ کلمات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں بارگاہ شہنشاہ زمانہ امام العصر والزمان روحی و ارواحنا لمقدم تراب الفدا اور تمام مراجع عظام اور علماء اکرام اور آپ حضرات طلاب اکرام سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک ولادت صادقین عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند کریم ہمیں جس طرح آج مل بیٹھ کر صادقین کا جشن منانے کی توفیق دے رہا ہے، اسی طرح اس صادقین کے مذہب کو کہ جو مذہب کی ابتدا بھی ہیں اور مذہب کی انتہا بھی ہیں چلانے کی اور اس کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب مل کر دعا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پڑھتے ہیں اور امام زمانہ سے اذن لیتے ہوئے انشاءاللہ چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم قاہر الجبارین والمتکبرین ناصر المظلومین والمستضعفین المتفضل على عباده أجمعين من المؤمنين والكافرين والمشركين والملحدين المنعم على خلقه كلهم بالهداية والرعاية والتكريم والصلاة والسلام والبركات والتحيات على المبعوث رحمة للإنسانية سيدنا ومولانا وقائدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على الرسل وسيد البشرية صاحب الفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة صاحب المقام المحمود واليوم الموعود والشفاعة المقبولة والخلق العظيم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم
إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال عز وجل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. بر محمد وآل محمد صلوات. قبلہ صاحب نے بھی اور صاحب سٹیج نے بھی یہ کہہ دیا کہ مختصر خطاب. میں بہرحال عرض پہلے کر چکا ہوں کہ کوئی خطیب نہیں ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں. چند جملے صادقین کے حوالے سے عرض کر کے انشاءاللہ دعا اور آپ کی زحمات کو تمام زحمات آپ کی ہیں، خدمت انشاءاللہ جاری رہے گی. تو خداوند کریم باری شانہ عز جلہ کی ذات مبارک کا وہ ارشاد جو خداوند کریم نے سورہ اسراء کی 70 نمبر آیت میں فرمایا، اس کو اپنا موضوع سخن یا مقدمہ سخن بناتے ہوئے میں عرض یہی کروں گا کہ آج کی رات ایک بہت بڑی رات ہے. بے شک بے شک. کچھ شعراء نے، کچھ بزرگان نے، کچھ قصیدہ خوان نے اس رات کو اس طرح بیان کیا کہ یہ رات کامل و تمام رات ہے کہ جس میں رسالت کی بھی آمد ہے اور امامت کی بھی آمد ہے. اس رات میں اتنا بڑا شرف اس دنیا کو حاصل ہوا کہ اس رات میں اللہ کا وہ رسول جو ختمی مرتبت ہے کہ جس کے وجود سے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا. اور اسی آیت میں بھی خداوند کریم یہی فرما رہے ہیں اور اس سے ہم یہ میں اخذ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کریم نے رسول انسانیت سے ہمیں نواز کر یہ رزق عطا کیا. اور اس رات کی عظمت دوبالا ہو گئی اس وقت جب صادق آل محمد اس رات میں بدنیا آئے. یہ رات عظیم ترین رات بن گئی، امامت کی مشترکہ رات ہوئی. میں نے عرض کی ہے کہ میں خطیب نہیں ہوں، بہرحال کوشش کروں گا کہ شعراء کرام کے جگانے والا اور سارا سلسلہ جو انہوں نے مجمع کو جگا کے رکھا ہے اس کو جگا کے رکھوں اور آپ لوگوں کو زیادہ پریشان مت کروں. تو سب سے پہلے صادق الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کیا ایک ارشاد کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میرا حسین سفینہ ہدایت اور کشتی نجات ہے. اس کے ساتھ دوسرا جو اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں جملہ کہنے والا ہوں وہ ہے صادق آل محمد کا وہ فرمانا کہ انا جدی الحسین. بلکہ جملہ جو حدیث کا ہے مولا کے فرمان کا ہے کہ وہ اسی جو فرمان رسول خدا ہے اسی سے متعلق ہے. اور ایک اور فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے. ان دونوں فرمانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام کا یہ فرمان کہ نحنو کلنا سفن النجات ولکن سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرع. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صادق الامین اور صادق آل محمد کے یہ دو فرمان ان کو جمع کرنا ہے
مظلوم کربلا سید الشہداء، بالکل ابھی تازہ چیلم گزرا ہے، بہت ساری وجوہ میں ایسی دیکھ رہا ہوں جن کی خدمت میں ہم وہاں حاضر تھے اور وہ مظلوم کربلا کے چیلم کی زیارت بھی کر چکے ہیں۔ اسی حوالے سے صادق الامین اور صادق آل محمد کے ان دو فرمانوں کو ملا کر مظلوم کربلا کے چاہنے والوں کا ایک مرتبہ اور ان کی ایک فضیلت بیان کرنی ہے اور آپ کے سما فراشی کو تمام کرنا ہے۔ تو مظلوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حسین کشتی نجات اور چراغ ہدایت ہے۔ صادق آل محمد کیا فرماتے ہیں کہ نحن کلنا سفن النجات، ہم سارے کے سارے کشتی نجات ہیں، ولیکن سفینۃ جدی الحسین اوسع و اسرع، ہم اہل بیت سب کے سب کشتی نجات ہیں، لیکن میرے جد مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی کشتی سب سے وسیع بھی ہے اور سب سے سری بھی ہے۔ اب جو ملانا ہے بات کو، رسول خدا نے فرمایا چراغ ہدایت کشتی نجات، اب اس چراغ ہدایت سے روشنی حاصل کرتے ہوئے کیسے استفادہ کرنا ہے تاکہ اس استفادے سے ہم اس کشتی نجات کے سوار بن جائیں۔ اب جب کہ کشتی نجات کے سوار بن گئے تو صادق آل محمد کے اس فرمان سے ہم نے یہ اخذ کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ آیا ہم واقعاً اسی سری اور وسیع کشتی کے سوار ہیں یا نہیں۔ تو میں دو آیات قرآن مجید کی سورہ زمر سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ سورہ زمر میں، سورہ زمر کی 71 نمبر آیت اور 73 نمبر آیت، یہ دو آیتیں کچھ اس طرح کی آیتیں ہیں کہ اگر ان کے مفہوم کو، معنی کو، ترجمے کو دیکھا جائے تو میں نے جب دیکھا کہ ایک مرجع من مراجع نجف کے مجتہدین میں سے ایک مجتہد ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے جب ان دو آیتوں کا ترجمہ دیکھا تو میں حیرت میں پڑ گیا۔ بالخصوص جو دوسری آیت ہے اس نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا۔ پہلی آیت تو پھر بھی سمجھ آنے والی بات تھی کہ جن دو آیتوں کا میں مفہوم بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا، دونوں آیتوں میں سورہ زمر کا جو نام زمر ہے وہ ذکر ہے، دونوں کا سیاق و سباق ایک ہے، لیکن اس کے جو مصداق ہیں وہ دو ہیں اور جدا ہیں۔ اور وہ پہلی آیت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الْجَهَنَّمِ زُمَرًا۔ خداوند کریم سورہ زمر کی 71 نمبر آیت میں یہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کچھ لوگ روزے قیامت ایسے ہوں گے جو کہ کافر ہیں، جو صاحب ایمان نہیں، جو دیندار نہیں، جو اللہ کے بندے نہیں، جو حبدار آل محمد نہیں۔ اب ان کا معاملہ تو کلیئر ہے اور سمجھ آنے والی بات ہے کہ سیق الذین، آپ سب طلاب ہیں انشاءاللہ مجھ سے بہتر قرآن کو سمجھتے ہیں، نحو صرف اچھے طریقے سے پڑھی ہوئی ہے کہ سیق سائق کے معنی میں ہے لے جانے والا، چلانے والا، کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنے والا۔ اب وہ جو لوگ کافر ہیں ان کو جب جہنم میں لے جانے کی باری آئے گی، یہ تو بے شک اور بغیر کسی شبہ کے بات ہے کہ جتنا بڑا بھی کوئی گناہگار ہوا جہنم میں جانے کے لیے راضی تو نہیں ہوگا۔ اور شاید اسی سے سمجھ آیا کہ جہنم میں جب وہ داخل نہ ہوں گے تو حکم خدا ہوگا کہ ان کو کھینچ کر جہنم میں لے جایا جائے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں یہی کچھ بویا تھا اور آج ان کے بوئے ہوئے کا پھل ان کو جہنم کی شکل میں مل رہا ہے، اور یہ اسی میں ہمیشہ کے لیے جلتے اور سڑتے رہیں گے۔ لیکن دوسری آیت جو کہ 73 نمبر آیت ہے،
72 جو آیت ہے وہ بھی انہی کے لیے ذکر ہے، لیکن میرا مقصود فقط ان 2 آیتوں سے کہ سیق الذین کا جملہ جو ہے اور زمرہ کے نام کے ساتھ ان کو بیان کرتے ہوئے اپنے وہ جو 2 ارشادات صادق امین اور صادق آل محمد کے ہیں ان کے ساتھ ملا کر اپنی بات کو پورا کرنا ہے اور مظلوم کربلا کے چاہنے والوں کے مرتبے اور منزل کو بیان کرنا ہے۔ اور دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ وسیق الذین اتقوا، وہ لوگ جو صاحب تقوی ہیں۔ دیکھو صرف مسلمان نہیں کہا، مومنین نہیں کہا، قرآن نے بہت سارے اوصاف کے ساتھ مومنین کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو، انبیاء کو، لوگوں کو، ہر ایک کو یاد کیا، لیکن یہاں قرآن صاحب تقوی لوگوں کو یاد کر رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے نا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ ہمیشہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ وسیق الذین اتقوا، وہ لوگ جو صاحب تقوی ہیں، کیا ہے ان کو؟ وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، پوری آیت نہیں، اس کا بالخصوص وہی مفہوم جو بیان کرنا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ صاحب ایمان، وہ اللہ کے نیک بندے، وہ دیندار لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا دیندار، کوئی ایسا نیک، کوئی متقی، کوئی مومن مسلمان نہیں ہے جو دنیا میں کوئی اچھا کام کر رہا ہو اور اس کا مقصد جنت نہ ہو، اس کا مقصد جنت کا حصول نہ ہو، جہنم سے بچنا نہ ہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے تاکہ برائیوں سے بچ کر وہ جنت میں جا سکے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جو ہے وہ جہنم سے ڈال کا کام دیتا ہے، یعنی جنت میں جانا۔ اسی طرح آگے سارے اعمال جتنے بھی فروع دین ہیں سب کو انجام دیتے ہیں تاکہ قربت خدا حاصل کرتے ہوئے ہم جنت میں جا سکیں۔ لیکن اس آیت کے مفہوم سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہاں کوئی معاملہ اور ہے، اور ایک مجتہد کی زبانی جب میں نے سنا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کئی سال لگ گئے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ کون سے ایسے مومن ہیں، یہ کون سے ایسے متقی ہیں، یہ کون سے ایسے دیندار لوگ ہیں کہ جن کے لیے خدا قرآن میں یہ فرما رہا ہے وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا، کہ ملائکہ رحمت، اب میں سختی والا تو لفظ نہیں کہہ سکتا نا کہ مومنین ہیں، صاحب تقوی ہیں، حتماً یہ کہوں گا ان کو پیار سے، ان کو محبت سے کھینچ کر، ہاتھ کر، یا جو بھی لفظ استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اور ان کو کہیں گے کہ یہ جنت، یہ باغان جنت، یہ جنت کے حور و غلمان، یہ جنت کی تمام خدمات آپ لوگوں کے لیے خلق کی گئی ہیں، یہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آؤ جنت آپ کی منتظر ہے۔ تو جب میں نے اس مرجع سے یہ سنا کہ مجھے کئی سال لگ گئے اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس بات کی جستجو میں کہ اس کا معنی کیا ہے، وہاں لوگ کیوں رک گئے، وہ جنت میں کیوں نہیں جانا چاہتے، تو وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہار کی ایک جلد 11ویں ہے یا کوئی ایک اور جلد، 2 کتابوں کے انہوں نے نام لیے تھے، 11ویں والا مجھے یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں میں نے ایک واقعہ پڑھا، اس واقعے نے میری یہ مشکل حل کی اور یہ میرا معاملہ حل ہوا اور میری یہ پیچیدگی حل ہو گئی۔ بس وہی واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور اپنی بات کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہوئے دعا کریں گے کہ خداوند کریم امام زمانہ کے صحیح معنی میں سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پر صلوات پڑھیں تاکہ مجھے بھی کچھ سہارا مل جائے اور میں اپنی بات کو مکمل کر سکوں۔ تو بہار الانوار کا وہ واقعہ جو میں نے ایک مرجع سے سنا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ روزے قیامت ہے، روزے
قیامت ہے، حساب کتاب کا دن ہے، حساب کتاب کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب جنت میں جانے کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ہم انشاءاللہ اس حسینی چراغ سے استفادہ کر کے حسینی کشتی کے سوار ہیں۔ اور پھر جعفر صادق آل محمد کا وہ فرمان کہ ہم سارے کے سارے کشتیاں نجات ہیں، لیکن میرے جد مظلوم کربلا کی کشتی سب سے وسیع بھی ہے، سب سے صحیح بھی ہے، حتماً اس کشتی کے سوار بھی ہیں۔ اب جب صادق آل محمد اتنے بڑے سچے امام نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے جد کی کشتی سب سے وسیع ہے اور سب سے سری ہے، تو جنت میں جب جانے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے جنت میں جو کشتی جائے گی، جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ اسی کشتی کے سوار ہوں گے، اسی کشتی کے سوار ہوں گے کہ جب جنت کے دروازے پہ پہنچے تو ہاتف غیبی سے ایک صدا آتی ہے، ہاتف غیبی سے صدا آتی ہے، اے حسینیوں کے قافلہ، اے حسینی کشتی کے سواروں، اے مظلوم کربلا کے چاہنے والوں، اے سب سے پہلے جنت میں جانے والوں، اے سب سے پہلے شفاعت محمد و آل محمد حاصل کرنے والوں، آپ لوگوں کو جنت مل چکی ہے، کیا چاہتے ہو کہ جس کے صدقے میں یہ جنت ملی ہے، دنیا میں اگر آپ نے اس کی زیارت کی تو روضہ کربلا کی زیارت کی، ایک گنبد سونے چاندی کی زری، ایک خوبصورت روضہ، ایک حرم مقدس، اور اس حرم مقدس کی زیارت کی خاطر جو آپ نے مشکلیں اٹھائیں، اس چراغ ہدایت سے روشنی حاصل کرنے کے لیے جتنی صعوبتوں کو برداشت کیا، گولی، بم دھماکہ، اعضاء کا کٹوانا، اپنی جان کا قربان کرنا، سب کچھ کیا، لیکن مظلوم کربلا کی نہ محبت کو چھوڑا، نہ مظلوم کربلا کے روضے کی زیارت کو چھوڑا۔ کیا آج اسی مظلوم کربلا، اسی امام حسین علیہ السلام کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے چاہتے ہو کہ زیارت نصیب ہو جائے؟ سب ایک آواز کے ساتھ اس ندا کا جواب دیتے ہوئے لبیک کہتے ہیں، اور یہی کہتے ہوں گے، لسان حال میں کہہ رہا ہوں کہ اے پروردگار، سے بڑا ہمارے لیے اور شرف کیا ہو سکتا ہے کہ جس کے صدقے میں جنت نصیب ہو رہی ہے، جنت سے پہلے ہمیں اس کا دیدار ہو جائے۔ تو حکم خدا ہوا کہ اے میرا پیارا حسین، آ اپنے مومنوں کو اپنے رخ انور کی زیارت کرا۔ جیسے مظلوم کربلا سید الشہداء جگر گوشہ بطول مومنین کے سامنے آتے ہیں، اپنے رخ انور سے پردہ ہٹاتے ہیں، تو اس واقعے میں یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ کریم کی زیارت اتنی کرم والی زیارت تھی، ان پیاسوں کی پیاس بجھ نہیں رہی تھی، اور زیارت کے لیے یہ جملے لکھے ہیں وَيَطُولُ وَقُوفُهُ مَعَ وُقُوفِهِمْ، کہ مظلوم کربلا کی زیارت کی پیاس میں یہ لوگ اتنے مشتاق تھے کہ ان کی زیارت کی پیاس بجھ نہیں رہی تھی، وہاں سے کرم کی انتہا ہو نہیں رہی تھی، اور زیارت طولانی ہو گئی۔ اب جب کہ زیارت طولانی ہوئی تو اس وقت جنت نے بارگاہ خدا میں یہ عرض کی کہ اے پروردگار، جن کے لیے مجھے خلق کیا وہ میرے سردار کہاں ہیں؟ جنت کے تمام وہ خدمات، جنت کی تمام وہ سہولیات جو مومنین کے لیے خلق ہوئی تھیں، وہ سب کی سب بارگاہ خدا کریم میں التجا کرتے ہوئے نظر آئیں گی، اور یہی کہیں گی کہ اے پروردگار، ہمارا سردار کہاں ہے؟
جن کے لیے ہم خلق ہوئے، جن کے ہم خادم ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو اس وقت ملائکہ کو خداوند کریم سے یہ حکم ملے گا کہ جاؤ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے ان مومنین کو کہو کہ جنت تمہاری مشتاق ہے، جنت تمہاری انتظار میں ہے۔ لیکن ان کی زیارت اتنی میٹھی زیارت، مظلوم کربلا کے رخ انور کی زیارت، کہ ان کو خبر تک نہ ہوگی کہ ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہاں جب بات آگے بڑھے گی تو ملائکہ کو حکم ہوگا کہ ان کو ہلاؤ، ان کو حرکت دو اور ان کو بتاؤ کہ جنت تمہارے لیے خلق کی گئی ہے، آؤ اب جنت میں جاؤ۔ تو اس وقت اس واقعے میں جو عربی کا جملہ وہ یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ سب کے سب اتنی بڑی وسیع اور سری کشتی جو ایک دم جنت کے دروازے پہ رک گئی تھی، اس کے سارے سوار ایک جملہ کہیں گے، وَقَدْ شُغِلْنَا عَنِ الْجَنَّةِ بِزِيَارَةِ الْحُسَيْنِ، ہمیں جنت بھول گئی مظلوم کربلا کی زیارت نصیب ہونے سے۔ ہمیں جنت کی پرواہ نہیں، ہمیں جنت کے سردار کی زیارت نصیب ہو گئی ہے۔ تو آپ کی زحمت کو اتمن ہو عرض کروں گا کہ تمام کروں اور دعا گو ہوں تمام ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس پروگرام کے منعقد کرنے اور اس پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں دفتر قائد ملت جعفریہ مشہد مقدس کے ساتھ تعاون کیا، اور دفتر کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ خداوند کریم قائد ملت جعفریہ کے تمام دفاتر، مرکزی دفتر سے لے کر دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی کوئی دفتر موجود ہے، اس کو خداوند کریم آج کی اس رات بابرکت اور مقدس رات صادقین کی ولادت باسعادت کی رات کے صدقے میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور بالخصوص دعا گو ہوں مشہد میں وہ مومنین جو یہاں مدفون ہیں، جن میں مرحوم بشارت حسین ڈار، مرحوم غلام حیدر، مرحوم محمد نواز، مرحومہ نازیہ یاسمین، مرحوم سید منور شاہ، مرحومہ چنگی، مرحوم امیر مختار اور مرحوم منصب علی کی خداوند کریم آج کی ان دو انوار کی ولادت کے صدقے میں مغفرت فرمائے، اور اس پروگرام میں جتنے طلاب جتنے احباب نے تعاون فرمایا ہے، صادقین کے صدقے میں خداوند کریم ان کے تعاون کو قبول و منظور فرمائے، ان کی تمام زحمات کو اپنی بارگاہ میں خداوند کریم قبول فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ خداوند کریم صادق الامین کے دین اور صادق آل محمد کے سربراہی میں اس دین کی کمپلیشن اور اس کو مکمل ہونے کے اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو بحیثیت ایک طالب علم لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مہم ترین دعا خداوند کریم کی بارگاہ میں آج کی اس شب کے صدقے میں ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت اور ان کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اور الہ اگر اس دنیا سے جانا لکھا ہو تو اس طریقے سے جائیں کہ وقت کے امام کا اگر ظہور ہو تو ہمیں قبر سے اٹھایا جائے۔ بار الہ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور یہ دعا میں اس لیے کر رہا ہوں، معلوم نہیں ہے کہ ہم ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی سختیاں، پریشانیاں، مصیبتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اگر ہم میں سے سید ساجد علی نقوی، رہبر معظم اور یہ جو موجودہ مراجع عظام ہیں، ان میں سے کوئی چلا جائے تو اس کے بدلے میں ہم کس کی طرف رجوع کریں گے؟ میں دعا کرتا ہوں کہ ان تمام علماء کرام، ہمارے مراجع عظام، ہمارے تمام سربراہان کی خداوند کریم تا ظہور امام زمانہ زندگی دراز فرمائے، تاکہ ہم امام زمانہ کے ظہور میں ان کی قیادت میں شامل ہو سکیں۔ اور آخر میں دعا ہے کہ بار الہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں علم آل محمد سے روشناس اور اس پہ عمل و پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔